اس ویڈیو میں لیسن نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف دا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالات اور جوابات کے آخری حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ ریڈنگ فار کمپریہنشن پارٹ اے کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر لیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں پارٹ بی، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، یعنی دیے گئے سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن، which aspect of human life does Islam cover؟ یعنی اسلام زندگی کے کس پہلو کا احاطہ کرتا ہے یا اس کے متعلق بتاتا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایسپیکٹ آف ہیومن لائف کے جو الفاظ ہیں ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں، جن کا کہ استعمال کیا گیا ہے پہلے پیراگراف میں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیراگراف کا جو پہلا جملہ ہے اس میں ہی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایسپیکٹس آف ہیومن لائف، تو اس کا جواب جو ہے وہ اسی جملے میں موجود ہے، کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اسلام کورز آل دی ایسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ تو یہ جو جملہ ہے اسے آپ جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں، اس سوال کا یہ مکمل جواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2، when and where was the last sermon delivered؟ یعنی آخری خطبہ کب اور کہاں ارشاد فرمایا گیا۔ تو اگر ہم پہلے پیراگراف پر نظر ڈالیں تو یہاں لاسٹ سرمن کے الفاظ کے بالکل سامنے ہی یہ ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے، جس میں یعنی کہ اگر اس پورے جملے کو اگر ہم پڑھیں تو یہ اس طرح سے ہے، ایٹ دی اوکیزن آف پرفارمنگ حج ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن 9th ذی الحج 10th ہجری۔ تو اس طرح سے یہ کویسچن نمبر 2 کا مکمل جواب ہے، اور اسے آپ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ اس کو مزید سمپل بنانا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی اس جواب کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ the last sermon، اور پھر یہاں آپ اضافہ کر سکتے ہیں was delivered کے الفاظ کا، یہاں آپ لکھ دیں گے was delivered on 9th ذی الحج 10th ہجری۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے طریقہ ہے اس سوال کے جواب کو لکھنے کا، یعنی آپ اپنے اون ورڈز میں بھی اس کا جواب اس طرح سے سادہ طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک مکمل جواب ہے۔ کویسچن نمبر 3 مل کر پڑھتے ہیں، why were the practices of the days of ignorance abolished؟ یعنی دور جہالت کی جو رسومات تھیں انہیں کیوں ختم کیا گیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دور جہالت کی جو رسومات تھیں وہ ٹرو اسپرٹ آف اسلام یا اسلام کی روح کے منافی تھیں، ان کے خلاف تھیں، لہٰذا ان کا ختم کرنا ضروری تھا۔ تو اس سوال کا جواب تیار کرنے کے لیے کچھ حصہ ہم اس سوال میں سے ہی لے لیتے ہیں، یعنی یہ جو حصہ ہے the practices of the days of ignorance، اور یہاں ہم اضافہ کر دیں گے were کا، were abolished، اور اب اس کے بعد ہم because کا لفظ لگا کر، یعنی because کے لفظ کا اضافہ کر کے باقی کے جملے کو اس طرح سے مکمل کریں گے کہ they were against the true spirit of Islam۔ اب اس پورے جملے کو پڑھ لیتے ہیں، ٹی کیپٹل رکھیں گے اور پھر اس طرح سے the practices of the days of ignorance were abolished because they were against the true spirit of Islam۔ اس طرح سے یہ اس سوال کا مکمل جواب بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 4، why should we treat women kindly؟ یعنی ہمیں عورتوں کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آنا چاہیے؟ تو اس بات کا ذکر اس لیسن میں اس جگہ پر کیا گیا ہے جہاں اپنے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ treat the women kindly since they are your helpers and not in a position to manage their affairs themselves۔ اور اس میں مزید اگر اس بات کا بھی اضافہ کر دیا جائے کہ fear Allah concerning women، تو اس طرح سے یہ سوال کا مکمل جواب بن جائے گا۔ لیکن اس کے جواب کے طور پر آپ یہ جو پورا پیراگراف ہے، یعنی یہ جو پوری بات ہے جہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، تو اس پورے جو ہے پیراگراف کو بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آگے چل کر یہ بات ہو رہی ہے کہ
اللہ کے وعدے کے تحت جو شوہر ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے. تو اس سوال کے جواب میں آپ یہ دونوں ہی جملے شامل کر سکتے ہیں. Question number 5. What are the important points of the last sermon of the Rasul sallallahu alayhi wa wasallam? یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان کے متعلق لکھنے کے لیے ہر ایک جو پوائنٹ ہے پیراگراف ہے اس کو آپ ایک پوائنٹ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. اس سوال کا جواب شروع کرتے وقت سب سے پہلا جملہ اگر یہ لکھ دیا جائے کہ ان دا لاسٹ سرمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اگر آپ لکھنا شروع کریں ٹاٹ، اور پھر اس کے بعد دیم کی جگہ اگر آپ ایوری ون لکھ دیں، جیسا کہ یہ خطبہ جو تھا یہ مسلمانوں کے علاوہ پوری انسانیت کے لیے تھا، تو یہ جملہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught everyone how to lead their lives according to the true spirit of Islam. تو شروع میں یہ جملہ لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر پیراگراف میں سے آپ سب سے اہم جملے کو چن سکتے ہیں. جیسے کہ اب یہ جو اگلا پیراگراف ہے اس میں سے ہم اگر یہ والا جملہ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے شروع میں اگر ہم یہ بتائیں اس طرح سے بات کو شروع کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that، اور پھر یہ باقی کا جو حصہ ہے جو بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پر اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں یا شامل کر لیں تو یہ مکمل ہو جائے گا یہ پوائنٹ. جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ whom Allah guides aright there is none to lead him astray and there is none to guide him aright whom Allah leads astray. اس کے بعد یہ والا جملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ his is the معاف کیجیے گا his is the sovereignty and to him is due all praise. He grants life and causes death and is powerful over everything. تو اس طرح سے ہر پیراگراف میں سے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں ان کو آپ اس طرح سے چن سکتے ہیں کہ کر کے آپ لکھتے چلی جائیے تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. اس پیراگراف میں سے یہ جو جملہ ہے یہ سب سے اہم ہے، اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ verily in the sight of Allah the most honored amongst you is the one who is most God fearing. تو اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اگلے پیراگراف کا یہ جو جملہ ہے کہ learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. اس پوائنٹ کو بھی ہم اپنے جواب میں شامل کر لیں گے. اس سے اگلے پیراگراف کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ اہم ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اضافہ کرنا ہے ان الفاظ کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اگر آپ لکھنا شروع کریں کہ every claim of privilege whether that of blood or property is under my heels except that of the custody of the Kaaba and supplying of water to pilgrims. تو یہاں اس پوائنٹ کو اس پیراگراف میں سے آپ چن سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے آپ لکھ لیں گے تو یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا. اس کے بعد اس سے اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. اس پیراگراف میں سے یہ حصہ جو ہے the blood revenges of the days of ignorance are remitted، یہ اہم ہے، اس پوائنٹ کو لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس سے اگلے جو حصہ ہے اس پیراگراف کا اس میں سے اس جملے کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ all interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. اور پھر اس سے آگے یہ جو ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے اس کے اگلے حصے میں اگلے پیراگراف کے verily you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions. اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور یہاں بھی اس سے پہلے آپ نے اضافہ کرنا ہے ان الفاظ کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، اور پھر یہ جملہ جو ہے وہ آپ یہاں سے اس کو شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو جملہ ہے treat the women kindly since they are your helpers and not in a position to manage their affairs themselves. اس پوائنٹ کو بھی اہم پوائنٹ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے جواب میں. اس کے بعد یہ ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے، اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پوائنٹ بن رہا ہے اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو ایک اور مزید پوائنٹ ہے اس سے اگلے پیراگراف میں
no one committing a crime is responsible for it but himself. اس کو بھی یہاں ایک الگ پوائنٹ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے. اب اس اگلے حصے میں سلیو سے متعلق جو احکامات آ رہے ہیں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, اس کو بھی لے لیتے ہیں یا اس کو شامل کر لیتے ہیں جواب میں. اور یہاں اینڈ کا لفظ جو ہے اسے ڈراپ کر کے باقی کا یہ جو حصہ ہے اسے لکھ لیں اگر آپ اپنے ایک اگلے پوائنٹ کے طور پر, تو یہ بھی ایک مکمل پوائنٹ بن جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ایک اہم پوائنٹ ہے بک آف اللہ سے متعلق, اسے بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے جواب کو مضبوط بنائے گا. اب ورشپ یور لارڈ اور پھر اس کے بعد اوبے یور رولرز اینڈ یو ول بی ایڈمیٹڈ ٹو دا پیراڈائز. یہ ایک طرح سے اس پورے پیراگراف کی سمری ہے, اور اس کو اگر آپ ایک اگلے پوائنٹ کے طور پر شامل کر لیں اس آخری حصے میں سے تو یہ بھی ایک اہم نقطہ جو ہے وہ آپ کے جواب میں شامل ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں یہ جو آخری حصہ ہے اس میں سے یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اہم ہے, اس کو آپ شامل کر کے اپنے جواب کو اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں اور یہ ایک جو ہے مکمل جواب بن جائے گا آپ کا. تو ایک ایک کر کے آپ ان جملوں کو لکھ کر اپنا جواب جو ہے اس کو اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آخری سوال, why is the last sermon called the Universal Charter of Human Rights؟ یعنی آخری خطبے کو انسانی حقوق کا عالمی منشور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو مختصر یا آسان بنانے کے لیے اگر پہلے پیراگراف پر غور کیا جائے اس لیسن کے تو اس میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. جیسے کہ اس پیراگراف کے آخری حصے میں یہاں لکھا ہے کہ ان دس سرمن ہی صلی اللہ علیہ وسلم, معاف کیجیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life. تو یہ جو حصہ ہے اس پیراگراف کا اسے ہم جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا جواب مکمل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ان کو وہ باتیں بتائیں جو کہ ان کی معاشرتی, اخلاقی, ذاتی اور سیاسی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں. تو یہ تھا کویسچن نمبر 6 کا آنسر. تو یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.